کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا پشاور میں قومی پیغام امن کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ سیمینار سے خطاب جاری ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امن کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ سیمینار سے خطاب جاری ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں جس انداز سے پورے ملک کے اندر آپ اکابرین کی سرپرستی میں پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق پر عمل ہوا، اور جہاں نہیں ہوا یا جس نے نہیں کیا الحمدللہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے اور قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ اس سال جو شکایات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر محراب و منبر نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ہم نے مرتب کیا، ہمارے اکابر نے مرتب کیا، اور اس کا میں دو الفاظ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت و نصیحت فرمائی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تمام مسالک کے مقدسات ہیں۔ مجھے جس طرح یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی میرے اکابر کو، میرے عقیدے کو، میرے مسلک کو وہ برا کہے تو مجھے برا لگتا ہے، اسی طرح اگر میں کسی کے مقدسات کی توہین کروں تو اسے بھی برا لگتا ہے۔ ہم نے طے کیا کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اس سے پہلے پیغام پاکستان سے پہلے ملی یکجہتی کونسل میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جس کے بانی تھے، اور میں ان کا بطور خادم ان کے ساتھ تھا، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی اس دن بھی شیعہ سنی کی 15 لاشیں گری ہوئی تھی، لیکن علماء اسلام نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا ضیاء القاسمی، مولانا سمیع الحق، علامہ ساجد علی نقوی، پروفیسر ساجد میر، قاضی حسین احمد صاحب، یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک متفقہ ضابطہ دیا، اور وہ ضابطہ تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ پھر ہمارے اکابر نے چند سال پہلے پیغام پاکستان کی صورت میں جس آگ میں پاکستان اس وقت، آپ کا صوبہ بھی ہے، کل بلوچستان میں آپ دیکھیے یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں نشانہ بنتی ہیں، تو یہ بے گناہوں کا خون جو ہے، تو کل بلوچستان میں آپ دیکھیں، اور تو یہ ہماری بطور محراب و منبر کے وارث کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ میں کئی بار یہ بات سوچتا ہوں، اور چونکہ میرا اس سرزمین سے نوجوانی سے تعلق ہے، دارالعلوم حقانیہ، پھر افغانستان کا جہاد، اور یہ تمام اکابر جو تھے، میں نے اپنی زندگی کے 36 سال مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہیں، سفر اور حاضر میں۔ ہمارے علماء، خود مولانا سمیع الحق شہید جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، پھر حامد الحق، اور ابھی شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب، اور دیگر علماء، اگر میں وزیرستان سے لے کر کراچی تک نام گننے چلوں تو شام ہو جائے گی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والے، امن کی بات کرنے والے۔ یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ لیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نفاذ کے لیے، اور میرا دین جو دین اسلام ہے اور میرا وطن، اس پہ کوئی کمپرومائز دنیا میں نہیں کروا سکتا ہم سے۔ ہم نے اس ملک کو جو اس کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، اس کی طرف لے کے جانا ہے، اور وہ کیسے جائے گا؟ ہماری اس وحدت اور اتحاد سے۔ آج الہاد پھیل رہا ہے، اور بہت سارے فتنے اٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی اکٹھا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولوی اکٹھا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔
یہ مولوی اللہ کے دین کے لیے بھی متحد ہے، یہ مولوی اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی متحد ہے۔ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق میرے جیسے طالب علموں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، آپ نام لیتے جائیے بڑے بڑے، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ ساجد نقوی، جتنے بھی آپ بڑے اس ملک کے دینی قیادت ہے، سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آج بھی یہ میڈیا بہت بڑی قوت ہے، لیکن محراب و منبر اس سے بڑی قوت ہے۔ آج مسجد اور مدرسہ اس سے بڑی قوت ہے الحمدللہ، اور ہم اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے مسجد اور مدرسے کے محافظ ہیں، اس کے چوکیدار ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین مسجد اور مدرسے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈاکو، کوئی چور پگڑی پہن لے، داڑھی رکھ لے، مولوی کا روپ دھار لے، تو میں اسے مولوی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ مولوی وہی ہے جو آج دین کی خدمت کر رہا ہے۔ آج ہمیں جس چیلنج سے سب پریشان ہیں، بد امنی، لا قانونیت، دہشت گردی، انتہا پسندی، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہمارا وحدت اور اتحاد ہے۔ میں آج تمام طبقات کو، خالی علماء نہیں، سیاستدان نہیں، تمام طبقات کو معاشرے کے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں یہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس ملک کو اس کی اصل اساس لا الہ الا اللہ کا نظام جو ہے اس کی طرف لے جانے کے لیے آئیے ہم سب متحد ہو جائیں۔ ہمیں اپنے وطن اور اپنے دین کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں، یہ سرزمین مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اسی طرح دیگر اکابرین، پیر صاحب مانکی شریف پاکستان کے قیام میں بنیادی حصہ ہے، اور اسی طرح ہمارے اہل تشیع کے حضرات، ہمارے اہل حدیث، اور اس طرح ہماری غیر مسلم برادری۔ ہمارا جو پنجاب ہے وہ تو حصہ اس لیے بنا کہ وہاں 2 ووٹ غیر مسلموں نے دیے اور وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور نے چیزوں کو طے کیا ہے ہم سب کو، اور یہ آئین، دستور، قانون نہ میں نے بنایا ہے، نہ یوسف شاہ صاحب نے بنایا ہے، نہ مولانا طیب صاحب نے، نہ قاری روح اللہ صاحب نے۔ یہ بنانے والے حضرات جو ہیں یہ وہ تو بہت بڑے بڑے حضرات ہیں، مولانا اسماعیل سلفی، مفتی جعفر حسین، پروفیسر غفور احمد۔ مجھے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے کہ آئین پاکستان کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم کئی راتیں لگاتے تھے کہ یہ یہاں کیا جملہ ہونا چاہیے، اور یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے تابع ہے۔ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے حضرات ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، ہماری غیر مسلم برادری ہو، ہم سب کے لیے یہ آئین اور قانون اور دستور، اور آپ کا خیال ہے جو ہمارے یہ اکابرین تھے جن کے میں نے نام لیے، ان کو فراست نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آئین پاکستان ہم بنانے جا رہے ہیں، ہم کیا بنا رہے ہیں۔ تقوی اور طہارت اور للہیت اور رات کو جاگنے والے یہ وہ شخصیات تھی، اور اس کے بعد اب جو اس ملک کے بڑے حضرات ہیں سب نے مل کر آج پاکستان کے اندر الحمدللہ 15 مدارس کے بورڈ ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ جو جس نظام کے تحت جا کے رجسٹریشن کرانا چاہے وہ اپنی رجسٹریشن کرائے۔ مدرسے کے لیے سہولت تو پیدا کی جائے، مدرسے کے لیے مشکل پیدا نہ کی جائے۔ ہم نے کون سی قربانی ہے جو نہیں دی ہے اس ملک نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور آج پاکستان جہاں پر ہے یہ 78 سال میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق میں آپ کو کامیابی دی، بنیان المرصوص میں، کہ آپ سے 6 گنا بڑا دشمن آپ کی فوج نے اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ کی دعاؤں سے زمین بوس کر دیا۔ اور ابھی آپ دیکھیے لوگ ہمیں اسلام آباد کا نام آتا تھا تو کہتے دہشت گردوں کی سرزمین ہے، یہ تو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔
اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ارض السلام، اسلام آباد ارض السلام، لینڈ آف پیس، دنیا کی ایک تیسری عالمی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قیادت کے ذریعے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ، آپ کی قیادت کے ذریعے تیسری عالمی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ مسلمانوں کے آپس میں، یہ سارا اسرائیل کا ایک پلان تھا کہ عالم عرب، عالم اسلام کو اور ایران کے درمیان تصادم پیدا کیا جائے۔ آپ نے دیکھا چند دن کی جنگ میں تیل کہاں گیا تھا، اس کے ریٹ کہاں گئے، باقی کیا ہوا، لیکن آپ کی قیادت نکلی۔ سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پہلے دن طے کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دینا۔ محمود اشرفی کا قومی پیغام امن کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ سیمینار سے خطاب جاری ہے، جس میں ان کا بتانا ہے کہ محرم الحرام میں جس انداز میں ضابطۂ اخلاق پر عمل ہوا وہ خوش آئند ہے۔ جہاں ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں ہوا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور جہاں ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں ہوا ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کی جائے گی۔